لوح محفوظ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز فرشتوں کے گروہ کی نظر لوح محفوظ پر پڑی۔ لوح محفوظ پر انہیں ایک عبادت لکھی دکھائی دی۔ انہوں نے قریب پہنچ کر اس تحریر کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ عن قریب اللہ کا ایک مقرب بندہ ابدی لعنت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ اس عجیب تحریر کو پڑھ کر فرشتوں کی یہ جماعت گھبرا گئی۔ وہ اس قدر پریشان ہوئے کہ ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ اس عالم میں وہ گھومتے پھرتے عزازیل کے پاس پہنچے۔ عزازیل نے انہیں اس قدر پریشان اور حواس باختہ دیکھا تو اس نے ان سے نرمی سے دریافت کیا، اے میرے دوستو، میرے ساتھیو، تم پر کیا آفت آ پڑی ہے کہ تمہارا رنگ افق ہو گیا ہے اور چہروں سے فکر و غم کے آثار نمایاں ہیں؟ فرشتوں میں سے ایک نے بتایا، ہم سب ابھی لوح محفوظ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ہماری نظر لوح محفوظ پر جگمگاتی ہوئے ایک پر اسرار تحریر پر پڑی، جسے پڑھ کر ہم پریشان ہو گئے۔ اس تحریر کا مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آیا اور اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ عزازیل مسکرایا اور بولا، آخر لوح محفوظ پر کون سی ایسی خوفناک بات لکھی ہے جسے پڑھ کر تم لوگ اس قدر لرزاں اور ترساں ہو رہے ہو؟ اس قدر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ عزازیل نے انہیں مزید تسلی دی، میں تمہارا استاد، معلم اور محافظ ہونے کے ساتھ تمہارا دوست و ہمدرد بھی ہوں۔ پہلے تم خود کو سنبھالو، اپنے حواس درست کرو، پھر مجھے بتاؤ کہ آخر لوح محفوظ پر تمہیں تمہاری تقدیر اور مستقبل کے بارے میں کون سی ایسی بات لکھی دکھائی دی جس نے تمہارے اوسان خطا کر دیے ہیں؟ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ 2 قدم بڑھ کے عزازیل کے قریب آیا، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور نہایت رازدارانہ انداز میں انکشاف کیا کہ اے ہمارے استاد محترم، آج لوح محفوظ پر صاف اور واضح الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ عن قریب اللہ کا ایک مقرب بندہ ابدی لعنت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ لوح محفوظ پر لکھے ہوئے الفاظ یا اطلاع عزازیل کو بتانے کے بعد اس فرشتے نے خود کو سنبھالا، پھر ڈرتے ڈرتے کہا، استاد محترم، ہم نے اس وقت تک نہ آپ کی حکم عدلی کی ہے اور نہ عبادت الہی سے منہ پھیرا ہے، پھر ہم میں سے کس سے کوئی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی پاداش میں وہ ابدی لعنت میں گرفتار ہوگا؟ آپ ہماری مدد کیجیے اور ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے لعنت کی یہ بلا ہم پر نازل نہیں ہوگی۔ عزازیل کچھ دیر خاموش رہا، جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہو، پھر اس نے مضبوط لہجے میں فرشتوں کو بتایا، تم لوگوں کو لوح محفوظ کی اس تحریر سے کوئی ڈر اور خوف نہ ہونا چاہیے۔ کچھ دن پہلے اس طرح کی تحریر کو سب نے ہی لوح محفوظ پر پڑھا تھا۔ تم بالکل مطمئن رہو کیونکہ یہ تحریر اور اطلاع تمہارے متعلق نہیں ہے۔ اپنے استاد عزازیل کی اس وضاحت سے فرشتے تو مطمئن ہو کر چلے گئے، مگر خود عزازیل اس نامعلوم کشمکش میں گرفتار ہو گیا، کیونکہ لوح محفوظ پر اس تحریر کے کچھ عرصہ بعد خود اس نے ایک اور تحریر جگمگاتی ہوئی دیکھی۔ وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے غور سے رک رک کے پڑھا۔ لوح محفوظ پر یہ الفاظ جگمگا رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عزازیل یہ عبادت پڑھ کے حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ فوراً سر بسروں اور درگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ پاک، یہ شیطان رجیم کون ہے جس کی اطلاع لوح محفوظ سے دی جا رہی ہے؟ ارشاد ربی ہوا، وہ بھی ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے تمام نعمتوں سے نواز رکھا ہے، مگر غرور تکبر کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ عزازیل کی بے چینی بڑھ گئی اور اس نے پھر دریافت کیا، اے اللہ، مجھے اس بندے کی صورت دکھا دے، میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ حکم الہی ہوا، گھبرا مت، تو بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد تو عزازیل کو یہ حالت ہو گئی کہ وہ سجدہ میں خود شیطان پر لعنت بھیجا کرتا تھا۔ عزازیل نے زمین کو جنات کے وجود سے پاک کر دیا تھا۔ بلا شبہ یہ ایک بڑا کام تھا۔ عزازیل کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اس کارنامہ پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا، کہ مگر وہ خود پر مغرور ہو گیا اور اپنے آپ کو مافوق الفطرت ہستی سمجھنے لگا۔ اللہ
پاک عالم الغیب ہے، دنیا کی کوئی پوشیدہ یا ظاہر چیز اس سے مخفی نہیں۔ چنانچہ عزازیل کے دماغ میں جو ہی انانیت اور تکبر کا تصور پیدا ہوا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، میں مٹی سے ایک پیدا کرنے والا ہوں، جب اس میں روح پڑ جائے تو اس کو سجدہ کرنا۔ فرشتے چونکہ شر و فساد پسند نہیں کرتے تھے اور ان کی عقل پر وہم خیال اور غضب غالب نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ دراصل فرشتے حق تعالیٰ کا اشارہ نہ سمجھ سکے، چنانچہ پھر ارشاد ہوا، جن باتوں کا مجھے علم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو کیسے خبر ہوتی کہ عزازیل کا دماغ نفرت سے بھر گیا اور اب وہ عزازیل پہلا سا عزازیل نہیں رہا۔